بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رحمت انسانوں کی مغفرت اور بخشش کے بہانوں میں رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے بندے جنت میں داخل ہوں، لیکن انسان اپنے لیے جنت کا سامان کرنے کی بجائے دوزخ کا سامان کر بیٹھتے ہیں، اور وہ اپنے رحیم رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور میں اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لوں۔ اس کی ایک مثال رحمت العالمین نے کچھ یوں بیان فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ پھر جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا تو پچھتایا۔ اس نے سوچا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ اسی سلسلے میں ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچا، پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے اسے دھتکار دیا اور کہا، جا، تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو نے 99 قتل کیے ہیں، اب تیرا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، تو اس میں ہمیشہ جلے گا۔ اس پر اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اپنا 100واں قتل اس راہب کا کر دیا۔ اب اس کے 100 قتل پورے ہو گئے تھے، لیکن اس کے قتل کے بعد اس کو بہت افسوس ہوا۔ اب اس کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی۔ اس نے جب اس سے اپنی توبہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، کیوں نہیں، تمہاری توبہ ضرور قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، لیکن تمہیں ایک بستی میں جانا ہوگا، وہاں کے لوگ بہت نیک ہیں، وہاں جا کر تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ چنانچہ وہ اس بستی کی طرف چل پڑا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موت نے اسے آ گھیرا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس نے مرتے وقت اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ اب عذاب اور رحمت کے دونوں فرشتوں میں اختلاف ہو گیا کہ کون اس کی روح لے کر جائے گا۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے توبہ کا فیصلہ کر لیا تھا اور یہ توبہ کے لیے ہی جا رہا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اب ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ لیکن عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ ابھی اس نے صرف ارادہ کیا، اس کی توبہ تو اس بستی میں جا کر پوری ہو، یہ اس بستی میں نہیں پہنچا ہے تو اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جس کی طرف اس نے سینہ کیا تھا کو حکم دیا کہ وہ قریب ہو جائے، اور پیچھے رہ جانے والی بستی کو حکم دیا کہ وہ میرے بندے سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دونوں بستیوں کو ناپو۔ جب ناپا گیا تو وہ بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا پیچھے رہ جانے والی بستی سے ایک بالشت قریب نکلی۔ اسی پر اللہ کی طرف سے اس بندے کی بخشش کا فیصلہ کیا گیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ دوزخ میں جلے۔ اتنے بہانے بنا رکھے ہیں ہماری مغفرت کے کہ اگر ہم چاہیں تو بڑی آسانی سے اس کی مغفرت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ وہ تو ہر وقت توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ضرورت ہے تو ہماری توبہ کی۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ہم توبہ تو نہ کریں مگر اس کی رحمت کے امیدوار بن جائیں۔ ایسا کرنا بہت بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ وہ عادل بھی ہے۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوں گے تو ایسا تو اس کے عدل کے خلاف ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم کسی گناہ پر اڑ نہ جائیں۔ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا بنائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔